الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم للشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذي بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظم الله وعظم ما صغر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صدر احترام اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ٹرین میں لیٹا تھا میں تو، بلکہ جب سے مولانا عرفان صاحب نے حکم دیا کہ جی آپ کو آنا ہے انجمن میں، تو میں سوچ رہا تھا کیا کہوں، چلتا رہا پتہ نہیں کیا. اور ابھی میں نے حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سے درخواست کر دی کہ جی توجہ فرما دیں، دعا کر دیں، تو اب انشاءاللہ صحیح رہے گا. بڑے حضرات توجہ کرتے رہیں گے، پی کے سے فوکس رہے گا، کنیکٹیویٹی رہے گی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا. اور دو چار باتیں ہیں بس. ایک تو پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ماشاءاللہ، کہہ رہے تھے کہ بھائی میں بہت سارے یونیورسٹیز کالجز کہاں پروگرام میں جاتا ہوں، لیکن جو یہ نظام تھا ہمارا بہت امپریسو تھا، بہت اچھا تھا. اور ایسا نہیں ہوتا ہے عموماً، ہم بھی کبھی کہیں جاتے ہیں. تو مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ یاد آ گیا اپنا، پہلے وہی سنا لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے فون آیا دارالعلوم میں، انہوں نے کہا کہ جی عبد الملک صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بول رہا ہوں. کہ آپ کوئی انگریزی کا پروگرام ہے اس میں پڑھاتے ہیں آپ دارالعلوم کا؟ میں نے کہا جی. کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جو 2 سال کا پروگرام ہے ہمارا. کہ اچھا کیا ہوتا ہے 2 سال میں؟ میں نے بتایا کہ بچے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، معافی ضمیر کی ادائیگی کرنے پہ قادر ہو جاتے ہیں، جو باتیں ہمارے پروگرام کی. کہنے لگی 2 سال میں انگریزی میں وہ مطلب کیسے بتا دیں گے صاحب؟ یہ تو امپاسبل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے کہ 2 سال میں پھر بچہ معافی ضمیر ادا کرنے لگے. اور جو بچہ پہلے سے بالکل ABCD نہیں پڑھا وہ کیسے کر لے گا؟ میں نے کہا جی ویسے امپاسبل تو ہے. کہ پھر آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں تو زیادہ وقت لگتا ہے، 2 سال تو بہت ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 17 دن میں ہی سریانی زبان سیکھ لی تھی، جو انگریزی سے بہت زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ کھینچتان کے کہتے ہیں 40 دن، 40 دن سے زیادہ کوئی نہیں کہتا. تو 17 اور 40 دن کے بیچ میں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سریانی زبان، یہودیوں کی زبان سیکھ لی. میں نے کہا جی ہمارا تو اخلاص ذرا گڑبڑ ہے، تو اس لیے ہمیں 2 سال لگ جاتے ہیں. تو اصل نیتوں کا کھیل ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہی نیت ہے اصل. اور چاروں کے بچوں سے میں کہہ رہا تھا، آج ہی ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا تھا یحییٰ لکھنؤ کا، اس کے والد آئے، ہمارا 6 گھنٹہ چل رہا تھا اسپوکن کا. تو وہ بھی بیٹھ گئے کلاس میں، تو ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے. تو بعد میں آفس میں آ گئے وہ ہمارے ساتھ، مجھ سے کہنے لگے
ارے مولانا ماشاءاللہ آپ تو بالکل انگریزوں کی طرح انگریزی بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں، انگریزوں سے اچھی بولتا ہوں. تو تھوڑا سا وہ بولے نہیں، مطلب میرا مطلب یہی تھا کہ مطلب اس طرح سے. تو میں نے کہا میں انگریزوں سے بہت اچھی انگریزی بولتا ہوں الحمدللہ. اس لیے کہتا ہوں میں بہت اچھی، کیونکہ میں جو انگریزی بولنے کی کوشش کرتا ہوں یا میرے بچے جو انگریزی میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سب کا مقصد اپنی انگریزی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے. تو انگریز جو انگریزی بولتا ہے، یا ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے وہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والا جو انگریزی بولتا ہے، میں تھوڑا سا اور بڑھا دوں اس کو، وہ جو کالجز میں جو انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنی اچھی انگریزی نہیں بول پاتے یا اتنی پر اثر انگریزی نہیں بول پاتے، وہ سب نیتوں کا کھیل ہے. وہ انگریزی بولتے ہیں تاکہ ان کی جاب لگ جائے، انگریزی بولتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور ہمارے یہ بچے جو دیکھنے میں لگتے ہیں کہ انگریزی نہیں بول پائیں گے، یہ انگریزی جب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. اور جس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل ہو جائے وہ اسے تو اچھا ہو نہیں ہے، تو وہ تو اثر ہی کرے گی نا. الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم لوگ زبان سیکھتے ہیں اللہ کے لیے. یہ بنیادی بات ہے، یہ ایک پوائنٹ بھی ہے، یہ ایک میسج بھی ہے ہم لوگوں کے لیے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام رہا. جو سلیکشن تھا ٹاپکس کا وہ بہت اچھا تھا. سب الگ الگ ٹاپکس تھے جو آج کی جو ضرورت ہے. مکالمہ بھی اچھا رہا، قرآن کی تلاوت، سبھی چیزیں بڑا اچھا، مطلب ویل آرگنائزڈ ماشاءاللہ. بڑا امپریسو سب چیزیں رہی ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. اور یقیناً ان اساتذہ کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، ان کی دعائیں بھی ہیں. زبان کے تعلق سے آج کچھ خاص ایسا ذہن میں نہیں آ رہا میرے. ایک دو بات کہہ دوں پھر سب طلبہ کی بات کریں گے انشاءاللہ. زبانیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ. زبان ان من البیان لسحر آئی ہیں سب چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کوالٹی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، زبان. اور زبانوں کا اثر ہوتا ہے بالکل. ان من البیان لسحر رسول نے فرمایا. اور زبانوں ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. اور یہاں جو ہمارے یہاں اس زبان کو پڑھانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے. آپ بالکل اس تعلق سے اپنا ذہن صاف رکھیں، چونکہ آپ کا جو پاور ہاؤس ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں جو زبان کو پڑھانے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ وارث ہیں اس وراثت کے جو چلی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمہارے تمام اکابر کے ذریعے ہم تک کی وراثت پہنچی ہے. اب اس کو آگے بڑھانا ہے، کوئی اور اسپیشلٹی نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر کوئی انگریزی میں بہت اچھی تقریر کر کے، بہت اچھی تیاری کر کے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں تھوڑا سا I can express myself in English, yeah, okay, thank you. کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ایسی انگریزی کی اور نہ ایسی انگریزی بولنے والوں کی. بالکل آپ کی انگریزی کی وجہ سے آپ کا مرتبہ ہائی نہیں ہو جاتا، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ یاد رکھیے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اصل میں کیا ہے، وہ ہماری جو پروفیٹیبلٹی ہے، جو افادیت ہے، اس کو بڑھانا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ایک مخصوص طبقے تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے تھے. اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا براڈ کر دیا. اب ایک اور طبقہ ہے جو انگریزی بولنے والا ہے، اس تک اپنی بات پہنچانی. یہ ہے صرف انگریزی سیکھنے والا، انگریزی میں تقریر کرنے والا، پوزیشن حاصل کرنے والا، یا کوئی اور انگریزی کے دو چار جملے بول دینے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ میری انگریزی کی وجہ سے میں تھوڑا سا سپیریئر ہو گیا یا میں تھوڑا سا، تو اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سچی توبہ. انگریزی اس لیے نہیں ہے، انگریزی فقط اس لیے ہے جس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سریانی زبان تھی کہ ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے، ان کی چیزوں کو سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے، اسلام کی حقانیت کو بتانی ہے، کیا کیا خلاف ان کے سازش ہو رہی ہیں وہ بتانی ہے. میں ایک مثال دوں کیا کیا سازش ہو رہی. مثال کے طور پہ ابھی میں گھر گیا پچھلے نومبر میں، والدہ دہلی رہتی ہیں، وہ آئی ہوئی تھی گھر پہ. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے سائن، اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی خدیجہ ہوں گی 4 ساڑھے 4 5 سال کی. وہ پڑھتی ہے UKG میں. بلو بیلس ایک اسکول ہے ہمارے شہر میں، وہاں پر پڑھتی ہے وہ. تو مجھ سے بھائی نے کہا کہ بھائی اس کا ٹیسٹ ہے پرسوں کو، دیکھو یہ پڑھ نہیں رہی، شرارتیں زیادہ کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب توجہ سے سنیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے چل کے.
کس قدر لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اوکے, میں نے کہا بیٹا خدیجہ بڑے ابو سنیں گے آپ سے, ٹھیک ہے آپ تیاری کرو. تو بولی بڑے ابو آپ کو نا سمجھ میں نہیں آئے گا میرا. میں بولا مطلب؟ ارے انگریزی میں ہے نا میرا اسائنمنٹ. 4-4.5 سال کی بچی. تو میں نے کہا oh really okay then I will check your assignment. میں نے ڈائریکٹ اس سے انگلش میں تھوڑا سا 2-4 جملے جو میں نے رٹ رکھے ہیں ان میں سے ایک بول دیا. تو میں نے کہا okay then I will check your assignment and I will ask you the question in English. بولے ہاں بڑے ابو آپ انگریزی بول لیتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جو ٹوپی والے ہوتے ہیں نا یہ الحمدللہ سب کر لیتے ہیں. یہ جب اللہ کے لیے کچھ کرنے پہ آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو سب کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو خیر اس نے تیاری کی, ایک دم سے وہ لگ گئی کہ بھیا بڑے ابو تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو بڑی اس نے محنت سے تیاری کی. اس کے بعد وہ اپنا اسائنمنٹ میرے پاس آئی. پروفیسر صاحب اسپیشلی میں بتانا چاہوں گا, تو اسائنمنٹ لے کے آئی, کاپی چھوٹی سی اس کی, یو کے جی کی بچی ہے, یو کے جی میں پڑھتی ہے. تو اس میں تھا گاڈس نیمز. اس کا جو ٹیسٹ تھا, جو اسائنمنٹ تھا, وہ کس تعلق سے تھا؟ گاڈس نیمز, خداؤں کے نام. اور 8 خداؤں کے نام لکھے تھے, رام, برہما, کرشنا, وشنو, 8. میں دیکھتا رہا اس کو. میں نے کہا بیٹا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے اس میں؟ کہ نہیں بڑے وہ اللہ کا نام نہیں لکھوایا انہوں نے. پھر عجیب سا ہو گیا. تو تھوڑی سی پھر اس نے کہا کہ بڑے ابو یہ اور ہے پیچھے, گاڈیس نیمز, 8 دیویوں کے نام, سیتا, درگا, سارے جو 8 نام تھے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟